أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عید کا ایک واقعہ ہے۔ عید کا دن تھا اور صبح کا وقت تھا۔ حضور مسجد نبوی میں فضائل عید کے احکامات بیان کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام مابے نظارہ عید ہیں۔ تمام صحابہ اکرام خوش ہیں کہ ابھی رب العزت سے عیدگاہ سے تحف وصول کرنے کے لیے آن حضور کی خدمت میں جائیں گے۔ احکام و فضائل عید سننے کے بعد تمام صحابہ اکرام اپنے اپنے گھروں میں چلتے گئے تاکہ غسل کر کے سفید کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں مقررہ وقت پر آ جائیں اور رحمت العالمین کی زیر قیادت عیدگاہ کا رخ کرے۔ چنانچہ حضور بھی اپنے گھر تشریف لائے تو حضور حسین کریم نہا دھو کر خوشبو لگا کر آپ کے انتظار میں بڑی بے قراری سے وقت کاٹ رہے تھے۔ جو ہی دہلیز پر اپنے قدم رکھا تو خدا کے لاڈلے نبی کے لاڈلے نواسے نانا کہہ کر آپ سے چمٹ گئے، اپنے دونوں کی پیشانیاں چومی اور انہیں اندر لے گئے اور حضرت عائشہ کی گود میں بٹھا دیا اور فرمایا، عائشہ انہیں کھانے کے لیے کچھ دو۔ فراغت غسل کے بعد اپنے سفید کپڑے زیبے تن کی خوشبو لگائی۔ اتنے میں موزن حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے دروازے پر دستک دی۔ آپ اور حسین پر یمین مسجد نبوی میں تشریف لائیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ و اجمعین اب کے انتظار میں تھے۔ پاک لوگوں کی جماعت ایک پاک بازار احبر کی سرکردگی میں عیدگاہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ جبرائیل نورانی فرشتوں سمیت بارگاہ نبوی میں نیاز حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے تاکہ مقدس ترین انسانوں کے پاؤں کی مٹی کے مبارک ذرات سے ان کے نورانی پر شرف حاصل کریں۔ سالے روحیں قطار در قطار راستے کے دونوں طرف اس مقدس قافلے کے استقبال کے لیے بے چین کھڑی کی دھیمی آواز میں ورد کرتا ہوا قافلہ آہستہ آہستہ پر وقار انداز میں عیدگاہ کی طرف بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ عرض مقدس کے انام اور آہستہ عیدگاہ کے قریب پہنچنے والی تھیں کہ اچانک رسول اللہ کے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ کسی بچے کی آواز معلوم ہوتی تھی جو اس درد اور عقدہ کے ساتھ رو رہا تھا جس کا اندازہ یتیمی کے ماحول میں پھلے ہوئے انسان کو ہی ہو سکتا ہے۔ اپنے دیکھا کہ ایک بچہ سادہ کپڑوں میں ملبوس ہے جو ہی بچوں کے کیکوں کی آوازوں کو سنتا ہے، اپنی درد انگیز آواز بلند کرتا ہے۔ عید پر گزرنے والے کیکوں کو سن کر یہ نہ خیال کریں کہ آج چونکہ عید ہے اس لیے ہر چھوٹے بڑے سبھی چہرے پروشن ہیں۔ اپنے اس طرف رخ کیا، کائنات کا رخ تبدیل ہو گیا۔ حسن حسین پیچھے اب بچے کے قریب پہنچے۔ بچہ اتنا بڑا مجمع اپنی طرف آتے دیکھ کر سہم گیا اور سسکیاں بھرنے لگا۔ حضور کی آنکھیں بند ہو گئیں، اپنا یتیمی کا دور یاد آ گیا۔ فرمایا، بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ بچے نے غور سے آپ کی طرف دیکھا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ باپ جب اپنے لختی جگر کو بیٹا کہہ کر پکار رہا ہے تو اسے کتنا لطف آتا ہے۔ میں ایک یتیم ہوں، میرا تو باپ مر چکا ہے، ابھی بھی دنیا میں کوئی بیٹا کہہ کر پکارنے والا ہو سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا جیسے وہ رو کر بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کے باپ کی روح سے ہم کلام ہے۔ بچے کی معصومیت نے بغیر کہے سب کچھ کہہ دیا۔ پیغمبر نے یتیم بچے کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اپنے کاندھوں پر جہاں چند منٹ پہلے آسمان کے حسن حسین ماپارے بیٹھے تھے، اب ایک یتیم لاوارث بیکس معصوم اور میلے کپڑوں میں ملبوس 8 سال کا بچہ بیٹھا ہے اور اپنی یتیمی پر فخر کر رہا ہے۔ یتیم اب آپ کون ہے؟ پیغمبر، میں تمہارا ابا ہوں۔ یتیم بولا، واقعی اب میرے ابا ہیں، اب کیوں رو رہے ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اس لیے کہ تم کو پتہ نہیں کتنی دیر سے روتے رہے ہو۔ یتیم بولا، مجھے تو احساس ہی نہیں کہ میں رو رہا ہوں۔ یہ آسمان تم نے جھک کر دیکھ لیا، زمین تم نے اوپر کا منظر بھی دیکھ لیا، یہ ہوا تم نے بھی اپنی خوشبو محسوس کر لی، درختوں تم نے اپنے جھمنے میں مستی بھی دیکھ لی۔ مورخوں تم میں سے تاریخ کا حصہ بنا لو کہ ہمارے پیغمبر نے یتیم بچے کو اس منصف کا اہل قرار دے دیا ہے جس منصف کے اہل حسن اور حسین تھے۔ ان کے نواسے پیدل چل رہے ہیں، یتیم بچہ کندھے پر سوار تھا۔ پھر آپ کو پتہ ہے وہ کہاں گئے؟ عیدگاہ کی طرف نہیں، اسے تو اتنی دیر کندھوں پر سوار رہنا تھا جتنی دیر حسین رضی اللہ عنہ ہو رہے تھے۔ وقت کی گھڑیوں تم اپنی رفتار مدھم کر لو، نظام کائنات تم رکھ جاؤ، سورج تم اپنی رفتار نرم کر لو۔ جب اس یتیم کی عید نہ ہوگی، پیغمبر کی عید نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لاتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اب کے اچانک ورد و محسوس پر حیران ہو جاتی ہیں
वजह पूछती हैं कि क्या तुम औलाद से दिपत थी ना, आज खुदा ने तुम्हारी आरजू पूरी कर दी मेरी और सब मुसलमानों की ईद से पहले तुम्हारी ईद हो गई, अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, यतीम को आगे करते हुए फरमाया मोहम्मद का पसंदीदा बैठा है। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु अहलन वसैलन मरहबा या नबी कहकर बच्चे को गोद में लेकर चूम रही हैं। पैगंबर ए आयशा, इसका कोई अब्बा नहीं, मोहम्मद इसके अब्बा है, इसकी कोई माँ नहीं, तब इसकी माँ है, इसका कोई भाई नहीं, हसन और हुसैन इसके भाई हैं, इसकी कोई बहन नहीं, फातिमा उसकी बहन है। उठो आयशा, अब बच्चे को नहलाओ। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हु और हुजूर इकदस इस बच्चे को नहलाने में मसरूफ है। इतने में हजरत फातिमा ज़ेरा रजी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ लाई, अब खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, बेटी मुझे याद है तुम कासिम और इब्राहिम भाइयों की मौत पर रोई थी, आज अल्लाह ने उनके बदले तुम्हें भाई दे दिया है। ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसे नहला रहे हैं ताकि नहा धोकर साफ सुथरा कपड़े पहनकर हमारे साथ ईद पढ़ने जाए। फातिमा रजी अल्लाह अन्हु फरमाती हैं, अहलन वसैलन मरहबा। नबी ये कहकर पानी लेने चली जाती हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हाथों से बच्चे के जिस्म पर लगी मिल उतार रहे हैं। जन्नत की औरतों की सरदार फातिमा ज़ोहरा रजी अल्लाह अन्हु अपने हाथों से भाई के मासूम बदन पर पानी डाल रही हैं। हुसैन करयमीन अपने कपड़ों में भाई के लिए अच्छे से अच्छे जोड़े का इंतखाब कर रहे हैं, गोया घर का हर फर्द हकीकी तौर पर यतीम से लुत्फ अंदोज हो रहा है। मोहतरम वजीर दोस्तों, ईद आने वाली है। हमारे अर्द गिरद कितने यतीम बच्चे हों जिनकी ईद यूं ही गुजर जाती है, बगैर अच्छे कपड़े पहने, बगैर जूते पहने और बगैर कुछ अच्छा खाए, बस हसरत भरी निगाहों से दूसरी बच्चों को देखते रहते हैं कि काश में भी अच्छे कपड़े पहनता, काश में भी अच्छे जूते पहनता, अच्छा खाना खाता, में भी दूसरे बच्चों की तरह अपने वालिद के साथ ईद गा जाता, ईद की नमाज अदा करता। मोहतरम वजीर दोस्तों, अपने अर्द गिरद नजर रखेगा। अगर आपके अर्द गिरद यतीम मौजूद हैं, गरीबों के बच्चे मौजूद हैं, गरीब लोग मौजूद हैं, तो इस ईद में उनका साथ दें। हो सके तो उनके लिए कपड़ों का बंदोबस्त करें, उनके बच्चों के लिए जूतों का बंदोबस्त करें, उनके साथ इतनी इमदाद जरूर करें कि इस ईद में वो हमारे साथ हमारी खुशियों में शामिल हो जाएं। उन्हीं लफ्जों के साथ में इजाजत चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ के सांसों ने वफा की, तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।